بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی، عمران خان یا دوسری جماعتیں جو ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو لنک ہے کس بنیاد پہ ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی بندے کی سپورٹ کریں گے تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کو اگر ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ باقی لوگ جو باقی پارٹیز ہیں کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اور ہم نے جتنے اچھے نیک خیر کے کام کر کے جائیں گے وہی کام آئیں گے، کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، مہلت دی ہے، کام کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور ہمارے اندر پوٹینشیل انتہائی زیادہ ہے، لیکن ہم اس کو ایسے ہی لایعنی چیزوں میں، غیر اخلاقی چیزوں میں صرف کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی غلطی ماننی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کیا ہم جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، وہ یہاں پہ نظام کون سا لانا چاہتے ہیں؟ کس طرح کا نظام لانا چاہتے ہیں؟ کل قبر میں جب جائیں گے تو ہمیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کون ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے کام کیے ہوں گے، پورے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ دین ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کل جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دے سکیں گے۔ کیا ہم نے وہ کام کیے؟ کیا اب ہم نے وہ توانائی وہاں پہ صرف کی جہاں پہ اللہ کی رضا مقصود تھی اور مطلوب ہے؟ جن جماعتوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، کیا وہ یہاں پہ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں، اللہ رسول کے قانون کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں، عدل و انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی بھی جماعت ہو، جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کل کیا جواب دیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کسی بھی شخصیت کو آپ سپورٹ تب کریں گے جب اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہو، مستحکم ہو کہ وہ یہاں پہ نظام اسلامی قائم کرے، وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرے، اور کوئی بھی ایسا شخص اگر ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، اس کو وہ اگر جاری کرتا ہے، شراب ہے، خمر ہے، اگر وہ ہمارے ملک میں اس کا لائسنس دیا جا رہا ہے، بنائی جا رہی ہے، ملنا کوئی مشکل نہیں ہے جگہ جگہ پہ، اور ہمارے حکمران خود اگر اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو اگر ہم سپورٹ کریں گے تو ہم کس زمرے میں جائیں گے؟ کوئی بھی حکمران ہو، جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے اندر کی جو ایگو ہے، انا ہے، اپنی ذاتی سوچ ہے، اس کو دیکھیں، ڈائیورٹ کریں کہ جن لوگوں کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اس کا نفاذ بھی چاہتے ہیں، اس کو نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ شرعی حدود، شرعی نفاذ، لوگوں کو عدل و انصاف، لوگوں کو بہت آسان زندگی، لوگ تاکہ علاج اپنے بچوں کا کروا سکیں، بچوں کا جو ہے تعلیم و تربیت کر سکیں، ان کی معاشی زندگی بہت اچھی ہو، ان کی اخلاقی زندگی بہت اچھی ہو، ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی بہت اچھی ہو، ان کے لیے ملک میں نیکی کرنا، بھلائی کرنا بہت آسان ہو، اور کوئی بھی برائی ہو وہ اس سے اتنے دور رہیں کیونکہ ان کے موقع ہی نہ ملے۔ یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ان کے پاس قوت ہوتی ہے، قوت نافذہ ہوتی ہے، وہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی برائی ہو رہی ہے، ایک ڈی سی اگر وہ وہاں پہ اس کو بین کرے گا اور لاک کر لے گا اس بلڈنگ کو، کبھی بھی وہاں پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکے گا۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو کس بندے کی سپورٹ کر رہے ہیں ہم؟ کوئی بھی بندہ ہو، اگر ہماری سپورٹ صرف اور صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ہم اپنے
ہم پنجاب سے ہیں، ہم کشمیر سے ہیں، ہم بلوچ سے ہیں، ہم سندھ سے ہیں، ہم پختونخوا سے ہیں، تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، وہ دل کی کیفیت ہے جہاں تقویٰ ہو، جہاں ڈر ہو، جہاں احتساب ہو، جہاں خوف ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے کل کا اس کا حساب کرنا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر میں ایسے لوگوں کی حمایت کر رہا ہوں جو ہر برائی کو عام کر رہے ہیں، ہر برائی کو، بدکاری کو عام کر رہے ہیں، کوئی روک نہیں رہا، اس کو میں اگر سپورٹ کروں گا اور خود بدکار ہی کر رہے ہیں، ان لوگوں کا اگر میں سپورٹ کروں گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ نماز پڑھ رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، لیکن ایسے لوگوں کو کہ ہم سپورٹ کریں گے کوئی بھی کسی بھی جماعت کا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم برائی، ہم تو امر المعروف نہی المنکر کے داعی ہیں کہ حق بات کو پھیلانا، سچ کو پھیلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو کیا ہم ان چیزوں کو ہم واقعی نافذ کر رہے ہیں؟ واقعی ان چیزوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یا جہاں دیکھتے ہیں جس طرف ہوا ہے، ہوا کا رخ ہے، جس طرف زیادہ لوگ جا رہے ہیں، جس طرف لوگوں کی حکومت ہے اسی طرف جا رہے ہیں، اور برائی پھیل رہی ہے، اور مظلوم کی داد رسی نہیں ہے۔ مظلوم کو کھانے پینے، رہنے سہنے کتنی تکالیف میں ہے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو آسانی دیں، لوگوں کے لیے مسائل حل کریں، لیکن اگر وہ خود جو ہے اس چیز سے وہ اپنی زندگی کو عیاشی پہ گزار رہے ہیں حکمران، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی، لیکن وہ اپنی صرف زندگی اس بنیاد پہ گزار رہے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ بنے، وہ خوشحال بنے، ان کی مانگ ہے، ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور ان کی کرسی وہ ہونی چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے جن کے پیچھے کوئی بھی یہ اپنے احتساب نہیں ہے، خود غرضی ہے اور للہیت نہیں ہے، یعنی ہر کام اللہ کے لیے کرنا، جس زندگی دی اس نے ہے، اور اس کے راستے میں اگر ہم نہیں لگائیں گے، اس کے راستے میں اگر ہم اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے تو پھر اس کا کوئی بھی امکان نہیں ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کیسے جواب دے سکیں گے۔ ہم ایسے کاموں کو جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے بالفعل کریں، اور پوری کوشش سے کریں، اور اپنی پوری جد و جہد اس میں لے کے آئیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم نے سپورٹ کی یا پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، دوسری پارٹیوں کی، اگر وہ اس سسٹم کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ عمل کیا جائے، اور جہاں پہ ہر شخص کو عزت نفس ملے، اس کو سکون ملے، وہ بچوں کو پڑھا لکھا کے دنیا میں ایک بہت اعلی کردار جو اسلام پیش کرتا ہے دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے بنا کے لے کے جائیں۔ لیکن اگر ہم نہیں کر رہے، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہو سکے گا آخرت میں۔ ایسے لوگوں کی کیوں سپورٹ کریں جو چرس اور آئس اس کو پھیلا رہے ہیں، نوجوانوں کو اس نشے کی لت میں لگا رہے ہیں، صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ دنیا عاجلہ ہے، یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری محنت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کا بھی اور ان لوگوں کو سپورٹ کر کے، جو بھی لوگ ہوں، جو بھی پارٹی ہو، جو اپنی ذمہ داری سے کام نہ لے، یعنی اگر وہ دنیا کو بھی نہیں سمجھیں گے، اس جدید حالات کے کیا تقاضے ہیں، آپ کے پاس وہ قوت ہونی چاہیے جو دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر اس سے بڑھ کے آپ اس کو حاصل کر کے دنیا میں عمل لے کے آتے ہیں اور دنیا کو فری ول دیتے ہیں کہ وہ سیکھے، سمجھے، ان کے شعور کو
جو ہے نا آزادی ملے کہ تاکہ وہ یہ سمجھ سکے ہم آئے کیوں ہیں کسی بھی ملک میں کسی بھی کنٹری میں، اس کو فری بھی ملنی چاہیے، نہ کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے میڈیا کا اس کے دماغ کو معاف کر لیتا ہے، اس کے دماغ کو فری ویل کی طرف جانے ہی دیتا، اور اتنا غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ حق کو چھپا لیا جاتا ہے۔ اسلام کی دعوت ہر بندے تک پہنچنی چاہیے، اسلام کی تعلیمات ہر بندے تک پہنچنی چاہیے۔ آپ بچوں کو پڑھائیں سکھائیں، سب سے بنیادی کام ہے، ان کی صحت کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ کس طریقے سے وہ دوسری زبانیں سیکھیں۔ جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس پہ کام کریں۔ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے جدید سائنٹیفک ریسرچ، ہمارے اتنے بہترین ادارے ہونے چاہیے، اور ہمارے پورے 5 سینسز جو ہیں ان کو بھرپور استعمال کریں، اپنی توانائی کو بھرپور استعمال کریں۔ ہمارے پاس ایک وقت ہے کہ ہم بہت کچھ کر کے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس دائرہ اختیار ہے، ہمارے پاس بہت کرنے کے لیے توانائی موجود ہے، لیکن اب سمجھیں کہ لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے کہ میں کیا کر کے جاؤں یہاں سے، اور جو کچھ بھی کروں للہ کروں، اللہ کے لیے کروں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن دنیا کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اسی کی مشکلات سے مشکلات آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، ان کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا، اور ان کو مسائل کو حل کرنا، اور جو وسائل دیے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا بھرپور استعمال کریں، اس کی راہ میں لگائیں۔ جدید سے جدید ٹیکنالوجی، یہ جتنی بھی خطرناک چیزیں بنی ہوئی ہیں جو انسانیت کی تباہی کے لیے، اس کو ہم کس طریقے سے ہم جدید ٹیکنالوجی لا کے تاکہ اس کا انفلوئنس کم کیا جائے۔ جب تک ہمارے پاس وہ قوت نہیں آئے گی دنیا میں، اللہ رب العالمین کا وعدہ انہی کے ساتھ ہے کہ جو بھرپور تیاری کرتے ہیں، بھرپور تیاری کر کے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیم دی ہے، سیرت کو بار بار پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حکمت سے کام کیا ہے۔ 13 سال کوئی بھی جو ہے نا وہ جوابی کارروائی نہیں کی ہے، برداشت کیا ہے، مصائب تکالیف اور برداشت کرتے رہے ہیں۔ 3 سالہ جو ہے شعب ابی طالب میں کس طریقے سے گزارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، برداشت کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ملک میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ وہ کیوں یہاں پہ اور کیسے کام کریں۔ جب تک ہم اس پہ سب نیٹ ورک مضبوط نہیں کریں گے، ہمارے پاس جو جدید نالج ہے وہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ لوگوں کو تیار نہیں کریں گے، اتنی وسیع کائنات ہے، اتنی وسیع کائنات ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس جدید دور میں جو ہے انسان تصور نہیں کر سکتا، اتنی بڑی جدید وسعتوں کا جو مالک ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے راستے میں ساری قوتیں لگا لیں، ساری صلاحیتیں اس کے راستے میں لگائیں، بچوں کو تیار کریں، اپنے جاننے والے نہ جاننے والے قوم عام انسانوں کو تیار کریں کہ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس نے پیدا کی، ہم تو مخلوق ہیں، اور نظام بھی اس کا ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اس پہ کام نہیں کریں گے، اپنی پوری توجہ نہیں دیں گے، تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کن جگہوں پہ اپنی توانائی صرف کر رہے ہیں، کن جگہوں پہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیوں ہم اپنی توانائی صرف سوچیں، بار بار ریپیٹ کریں، اور یقین کے ساتھ، مشکلات پہ نہیں، اپنے ٹارگٹ کے پہ، اور پورے یقین سے کہ آپ یہ کر لیں گے، یا آپ کی اپنی زندگی میں آپ کا اپنا جو کرنے کا کام ہے اپنے حصے کا وہ کر کے جائیں گے۔ مضبوط سے مضبوط ایکسرسائز
جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ کریں گے، کس طریقے سے اپنی فٹنس بڑھائیں گے تاکہ ہم آگے جائیں، آگے بڑھیں، دین کو سیکھیں، دین کو پھیلائیں، اللہ کی کتاب کو بار بار پڑھیں۔ ہر ایک بندہ جو ہے یہاں پہ بہت سی صلاحیتوں کا مالک ہے، اپنے دماغ کا صرف اور صرف چند پرسنٹ استعمال کرتا ہے، اور یہ جو ملک ہے پاکستان، یہاں پہ 60% جو ہے پاپولیشن یوتھ ہے، جوان ہے، نوجوان ہیں۔ ان سے ہمارا یہی مطالبہ ہے، ان کے والدین سے ہمارا یہی مطالبہ ہے، کس طریقے سے اس سسٹم کو بدلیں جہاں پہ انسان تاریکی میں گھوم رہا ہے، جہاں پہ انسانوں سے ڈر ہے، خوف ہے۔ امن لے کے آئیں ہر ایک بندے کے ساتھ، اس کی عزت نفس ہے، اس کو موقع ملے کہ وہ کام کر کے جائے، بھرپور کام کرے۔ یہ تبھی ہو سکے گا کہ ہر بندہ یہ سوچے، سمجھے اور بھرپور جیے، بھرپور جینے کی کوشش کرے۔ ہمارے پاس یہ وقت جو ہے، یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانے، سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ والسلام۔